دو جملے سرکار کلندر کی شان کے آج پڑھنے ہیں میں نے غلط تعارف کروایا تم نے کسی کا کہ یہ علی کے تو دیوانے تھے، یہ ملنگ ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے۔ گلیوں میں پھرنے والوں کا نام نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو، امال خود اس کا طواف کرتے ہیں۔ واللہ با حسین، میں ممبر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں، حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے اندر آل محمد کے بغض کی نجاست ہو، جتنی مرضی عبادت کرے، ایسے ہی ہے جیسے شراب کے گلاس میں پانی، برتن نجس ہو، پاک چیز بھی ڈالو ناپاک ہو جاتی ہے۔ نانا آپ کو دلیل اچھی نہیں لگی تو پھر سر جھکائیں نا آپ۔ جس بندے کو نہیں سننے آج اس کے لیے اتنی رعایت کر سکتا وہ کانوں میں انگلیاں دے سکتا ہے، لیکن جتنے آگئے اور بارگاہ میں اب تم اٹھ نہیں سکتے، کیونکہ فضائل علی سورہ اسرافیل ہوتے ہیں۔ یہ زمین تراب ہلنے ہی نہیں دیتی، قدم جنبش نہیں کھاتے بندہ فضائل علی سن کے بھاگنے کی کوشش کرے، گھر جا کے انکار کر تیری مرضی ہے، لیکن جب تک ذکر علی میں بیٹھا ہے بندہ حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کے بابے کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ فضیلت کا انکار نہیں۔ یہ اسماء جنہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ فقیر ہیں، یہ ملنگ ہیں، یہ دیوانے تھے علی کے نوکر، بس شیعوں نے پکڑ لیا، بہلول دیوانہ، کلندر دیوانہ، فقیر۔ میں تجھے بتاؤں ان کی معرفت کیا تھی۔ وقت کے فقیر کا نام تھا شاہ حسین، دشمن کی سازش ہے کہ عثمان مروندی نام تھا، شاہ حسین نام تھا۔ ابراہیم کبیر الدین ابراہیم مجاب کا بیٹا، جو جوان بیٹھو ابراہیم مجاب آج بھی حسین کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ ابراہیم مجاب اسے کہتے ہیں، مجاب کہتے ہیں جواب ملنے والے۔ یہ قبر حسین پہ جاتا تھا، حسین کی ذری پہ جا کے تھا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کا بیٹا تجھ پہ سلام ہو۔ قبر سے حسین بول کے جواب دیتے تھے، علیک السلام یا ابراہیم۔ صرف ابراہیم نہیں سنتا تھا، جتنے لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سارے جواب سنتے تھے۔ عرب والوں نے اس کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب۔ یہ وہ ابراہیم ہے جسے حسین جواب دیتا ہے۔ ایک دن سرکار حضرت ابراہیم مجاب قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے تھے، حسین کی قبر پہ جا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بادشاہ حسین کو سجدہ کیا۔ امام حسین کی آواز آئی، جا ابراہیم واپس چلا جا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تجھے ایک بیٹا عطا کروں گا جو جعفر طیار کے پروں کا صدقہ پر پائے گا اور جنت میں پرواز کرے گا، زمانہ اسے شہباز کہے گا۔ جتنا کہنا تھا، میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا، میں وہ بیٹا عطا کروں گا۔ مولوی جہاں لے گیا، میں سر پہ قرآن رکھ کر اسے پوچھتا ہوں، حسین نے کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ عطائیں پیدا نہیں ہوتی، عطائیں نازل ہوتی ہے۔ اب مجھے بول کے بتا، جن کے گھر کا کتا نازل ہوتا ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتا۔ میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ سلطان دولت پور کا نواسا، نام شاہ حسین،
मरवंद से रहने वाला दौलतपुर पहुंचा। दौलतपुर पहुंचा, शाहिद जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा। अब साथ मेरा देने आना जितने कलंदरी दीवाने बैठे हो। शाहिद जमाल मुजर्रद की बारगाह में बैठा 7 वक्त के 2 फकीर थे, जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश, नकवी बुखारियों की जद साद बाबा फरीद। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में पहुंचा तो वहां तेल का कड़ा गर्म था। 12 साल से तेल तप रहा था। मन्नत वाले आते थे, अपनी मन्नत मानते लकड़ियां जला के चले जाते थे। तेल का कड़ा गर्म था। कलंदर आया, कलंदर ने अपने दोनों टांगे आग के नीचे की। शाह जमाल मुजर्रद ने कहा टांगे बाहर निकाल, मैं तेरे ही इंतजार में बैठा था। कलंदर ने कहा है मुझे मुर्शिद ने तेरी बारगाह में भेजा है। इतना कहना था, उसने कहा फकीरी लेने के लिए आया, तुझे तेल के कड़ाहों में जाना पड़ेगा। अब शरीयत के पाबंद बंदों से मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ी इश्क की बात करने लगा हूं। जहां शरीयत रुक जाती है वहां इश्क की परवाज शुरू हो जाती है। आओ मैं तुम्हें इश्क की एक परवाज करवाऊं। कहने लगा यहाँ तेल के कड़ाह में छलांग लगा, फिर मैं देखता हूं तुझे फकीरी देनी है या नहीं देनी। इतना कहना था, या नकली बुखारियों की जद शाह जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश ने कदम आगे बढ़ाया। शहबाज कलंदर ने बाबा आदिल शाह जी जाके हाथ पकड़ के पीछे किया। पीछे का तू न जा, तेरी पुश्त में 1.25 लाख फकीर है। तो नकली बुखारी की जद है, मैं आगे बढ़ता हूं। कलंदर कहते उसे है जिसने शादी ना की हो। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल। तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। सर उठाए वो बंदा जिसने फकीर के सामने घुटने टेके। बाबा आदिल शाह जी सरदार आगा अली जान वक्त का बहुत बड़ा फकीर था। आपने उसकी दहलीज से ज़रदारी सीखी है। आप जितने फकीर से ज़रदारी सीखते रहे हो, जिन्होंने वक्त के फकीर के हाथों से अब्बास का आलम थामा है, निकल बाहर तू लाल हो गया है। कलंदर का बाहर आना था, या खानगाह में दरख्त के पत्तों से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। सारी कायनात के फकीर इकट्ठे किए गदीर की याद में। अब मेरा दिल कह रहा है कि जो यहां हो और यहां से जाना चाहते हो, तुम जाओगे जरूर। आओ अपने अकीदे के घोड़े को तेज करना और मार्फत की जीन डालो। आओ मुवद्दत की वादी में कहीं जाके गुम हो जाए। कायनात के फकीर इकट्ठे किए गए। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज पहनाने का वक्त आ गया। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज रखा। कलंदर के सर पे सारी कायनात के 1.25 लाख फकीर इकट्ठे थे। कलंदर के सर पे फकीरी आई। कलंदर के सर पे कलंदरी का ताज आया। कलंदर ने अपने बाजुओं को देखा। देखने के बाद तोला। तोलने के बाद हुसैन ने तो कहा था कि पर दूंगा, हुसैन ने तो कहा था पर दूंगा। इतना कहने के बाद कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की। कलंदर ने पहली जस लगाई। 1.25 लाख फकीरों ने उड़ता हुआ शहबाज देखा। आवाज दे के लगा, जा कहा रहा, बता तो सही तू है कौन? फरमाया हैदरियम। इजाजत देना, मैं सारे शेर पढ़ना चाहता हूं। जाफरी साहब वो पढ़ना चाहता हूं जो ज़माने ने छुपाए हैं।
اب اس بندے کی مجبوری ہے، وہ بندہ پھنس گیا جو آج آ گیا. اب یہاں سے چھوڑوں، شاید کل ہم آدھے رہ جائیں. جو آئے تم تو لے کے جاؤ، میں تو وقت کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کلندر نے پرواز کی، پہلی جست لگائی. 1.25 لاکھ فقیر کی آوازیں، کون ہے؟ فرمایا حیدریم کلندرم مستم. اگلی پرواز کی انہوں نے کہا اپنا تعارف کروا، بندہ مرتضی علی حسن. فقیروں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے، ہمیں یہاں چھوڑ کے خود کہاں جا رہا ہے. کلندر نے اگلی پرواز دے گا ہاتھی سالکان عرفانم. میں عرفان کی گلی کے رہنے والوں کا ہاتھی ہوں. انہوں نے کہا رتبہ کیا ملا؟ کلندر نے اگلی جست لگائی، پرواز بلند کر کے کہا کلندر یہ بستم بکمار بندم. کلندری میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی ہے. اگلی پرواز ہی انہوں نے کہا اپنا مذہب بتا کے جا، تیرا مذہب کیا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے گا چہاردہ تن شفیع سے آنا. 14 کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں. چہاردہ تن شفیع سے آنم. 14 کے علاوہ گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں. فقیروں کی آواز ہے، یہ عقیدہ کس نے دیا؟ کلندر نے کہا مہر شاہ دین ایمان. نہ ہاتھ نہیں، کشکول ہونا چاہیے. کلندر نے کہا یہ عقیدہ میری ذاتی ایجاد نہیں، میرے بادشاہ نے مہر لگائی. دین بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے. کہاں گئے وہ بندے جنہوں نے کہا تھا کلندر سنائیں؟ اب سر نیچا نہیں کرنا، سر اوپر کرنا. اگر پورا کلندر سننا چاہتے آؤ میں تمہیں کلندر کے شعر سناؤں. انہوں نے کہا تو عبادت کس کی کرتا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا روز و شب من ہمیں خوانم. روز و شب من ہمیں خوانم، روز و شب من ہمیں خوانم. میں دن اور رات ایک ہی بات کرتا ہوں. ان کا کون سی؟ اس کا بغیر چہاردہ نامی دانم میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہوں. تم مجھے کہتے ہو تم مانتا کسی؟ میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں. اگلا شعر یہاں رکا ہوا کہ حکم فرمائیں اگلوں یا نگلوں. کمزور دل والے افراد سے معذرت. بہادر شاہ جی جتنے سید بیٹھو، سعید احمد صاحب اجازت دیجئے گا. حیدرمین صاحب اگلا شعر کلندر کا نہ ہو، اگلا شعر کلندر کا نہ ہو. کلندر مجھ سے زبان چھین لے، لہجہ چھین لے، لفظ چھین لے. کل والے دن مجلس پہ آ نہ سکوں، کلندر میری زبان گونگی کر دے. اتنی بڑی بددعا کوئی نہیں دیتا. اب اتنی بڑی بددعا اگر میں نے اپنے آپ کو دی ہے
اگر تم میں سے کوئی شک کرے میں بول نہ سکوں وہ سن نہ سکے، آئندہ کے بعد مولا پھر اگر اس کا کان اس کی بصارت اگر کچھ بھی فضائل علی کا دیکھ نہیں سکتی سن نہیں سکتی پھر وہ کچھ سنے ہی نہ، اتنا کہنا تھا یا 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی، کلندر ہمیں اتنا تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا من بغیر علی نادانستم، میں علی کے بغیر کسی کو نہیں جانتا، علی اللہ ازل گفتم، میں پہلے دن سے ایک ہی بات جانتا ہوں، یا اللہ ہے یا علی۔ جو یہیں میں گفتگو تمام کرتے کلندر نے پروازیں شروع کی، کلندر نے کہا حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم چہار داتن شفیع اسیانم مہر شاہ ہست دین ایمانم بغیر چہار دا ہست نامیدانم روز اللہ از اول گفتم، یہ کہہ کے کلندر پروازیں بڑھاتا گیا، کلندر اتنا اوپر چلا گیا کہ عرش کی چوکھٹ میں جا کے کلندر کا ماتھا لگا، فرشتوں نے آتا ہوا کلندر دیکھا، آتا ہوا شہباز دیکھا، ان کا فرشتے ہم ہے پر تیرے پاس ہے، ملائکہ ہم ہے پرواز تیرے پاس ہے، تو فرش سے عرش پہ کیا لینے آ رہا ہے؟ بتا، رک یہیں پہ روک کے بتا تو کون ہے؟ کلندر کا پیشوائے تمام رندانم، انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ، کلندر کو نجف میں علی کی قبر نظر آئے، کلندر کا جسم کانپا، اپنے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، علی کی دہلیز پہ منہ کے بل گر کے کر ساگ کوئے شیر بسم اللہ سر۔ عرش کی چوکھٹ سے فرشتوں نے کہا تو وہاں آ رہا ہے، ہم وہاں جا رہے تھے، تو کہاں؟ کلندر نے کہا میں تو پرواز پہ ہوں، انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ، زمین پہ چمکتا ہوا در نظر آیا، نجف میں علی کا روضہ نظر آیا، کلندر کا جسم کانپا، پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، دہلیز پہ گر کے سگ کوئے، در کا نہیں گلی کا،